آج ویو 360 میں جمال خشوگی معمہ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب میں، بچوں میں غذائیت کی کمی سے پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان، اور بالی ووڈ کے بادشاہوں کے بنگلے۔ دہلی سے آئی ہوں، صرف امیتابھ بچن جی کو دیکھنے کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی ترکی میں گمشدگی کا واقعہ بین الاقوامی سطح پر شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے دورے میں مصروف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج ریاض میں شاہ سلمان اور سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق سیکرٹری پومپیو نے صحافی جمال خشوگی کے لاپتہ ہونے پر سعودی عرب کو امریکی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ ترکی کا الزام ہے کہ خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے وردہ خلیل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وردہ، کیا تفصیلات ہیں لیٹسٹ اس کیس میں؟ جی سارا، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے سعودی فرما روا شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں نے میڈیا سے تو کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے جو بھی ملاقات کی وہ بند کمرے میں کی، لیکن مائک پومپیو نے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف ترک حکام نے ترکی میں سعودی قونصلیٹ کا جو ہے اس کی 9 گھنٹے تک اس کی تلاشی لی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ترکی میں سعودی سفارتکار کے گھر کی تلاشی کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ ترکی جو پہلے سے کہتا آیا ہے کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب اس ہلاکت میں براہ راست ملوث ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ ثبوت اور یہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ سعودی اور امریکی حکام کے حوالے کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کی پولیس جمال خشوگی کی ہلاکت کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ دنیا بھر کی نظریں سعودی عرب پر ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی شاہ سلمان سے اپنی بات چیت کی بنیاد پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی صحافی کے قتل میں بددیانت عناصر ملوث ہوں۔ شاہ نے اس بارے میں قطعی لاعلمی ظاہر کی ہے، شاید وہ واقعی نہیں جانتے۔ میں ان کے ذہن میں نہیں جھانکنا چاہتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطانی عناصر کا کام ہے۔ اس وقت جب امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب میں موجود ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی حکام یہ تسلیم کرنے کی تیاری میں ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے کالمنسٹ کی موت دوران تفتیش غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ واشنگٹن میں ڈیموکریٹ پارٹی کے عوامی نمائندے صدر کی جانب سے سعودی حکومت کی لاعلمی کے اظہار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پروان چڑھائے گئے قریبی تعلقات پر سوالیہ نشان ہے۔ وہ ایک نوجوان ولی عہد ہیں جو جذباتی فیصلے کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے، جو عمومی طور پر بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ کچھ ماہرین کے مطابق سعودی عرب دنیا بھر خصوصاً مغربی ممالک سے شدید رد عمل کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ بین الاقوامی سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے آداب کے خلاف ایسا کھلا عمل سعودیوں کے لیے معمول سے ہٹ کر ایک انتہا پسند قدم ہے۔ میرے خیال میں اگر امریکہ خشوگی کی ہلاکت کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ خشوگی کی گمشدگی اور ان کی ہلاکت نے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے، جبکہ دنیا بھر کی نظریں اس معاملے کے حل کی جانب ٹکی ہیں۔ ساتھ ہی سارا، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس چیف کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی اس معاملے کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں ان کو سامنے لائیں اور کھل کر سامنے لائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ ترکی میں اپنے سفارتی عملے اور سفارتی عمارتوں کی استثناء کو ختم کریں۔ جی سارا۔ اور وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو وردہ۔ جمال خشوگی سعودی خاندان کے قریبی دوست تھے جو بعد میں کڑے ناقد بن گئے۔ ترکی جانے سے قبل وہ امریکہ میں مقیم تھے اور یہاں پالیسی سازی کے حلقوں میں ایک بہت مقبول شخصیت بھی تھے، لیکن اس واقعے پہ صرف سفارتی حلقوں میں ہی ہلچل پیدا نہیں ہوئی بلکہ کاروباری حلقے بھی سعودی عرب کو ایک سخت پیغام دے رہے ہیں، اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے اسد اللہ خالد سے۔ اسد، پہلے تو یہ بتائیے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انوالو ہی کیوں ہو رہی ہے اس کرائسس میں، کیا وجہ ہے؟
سارا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ مینلی کنسرنڈ ہوتی ہے اپنے امیج سے. جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے, اسٹاک مارکیٹ میں ایک عام آدمی سرمایہ کاری کرتا ہے, اس کے حوالے سے اس میں ٹریڈنگ کرتا ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کسی کمپنی کی طرف سے, اور اس کمپنی کی طرف سے ڈائریکٹلی تو شاید نہیں, لیکن جس طرح سے جو انوالومنٹ ہوتی ہے ان ملکوں کی کہ ان کا پیسہ ان ملکوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ جا کے کچھ کنسرنز آتے ہیں. سو اٹس اے پرسیپشن جس پہ ہم مینلی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں پیسہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ اوپر بھی جاتی ہے, نیچے بھی جاتی ہے. پچھلے ہم 2 دن میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو انٹرنیشنل انویسٹرز تھے انہوں نے سعودی مارکیٹس میں اپنے آپ کو باہر نکالنا شروع کیا, جس کی وجہ سے ہم نے 5 سے 7% کی ڈپ دیکھی سعودی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں. سو اسی وجہ سے یہاں پہ لوکل بزنسز جو ہیں وہ بھی کنسرنڈ ہیں اس بارے میں. تو کتنا بڑا اب اس کا سکوپ ہو چکا ہے, اور کون سے کچھ بڑے بڑے نام ہیں جو اس کرائسس میں اپنا جو برانڈ ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ That's very dicey by the way اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ اوبر وہاں سے نکلنے کی بات کر رہا ہے یا اوبر سیشن کا بائیکاٹ کر رہا ہے, اوبر کے سی ای او کی طرف سے جو ہم نے دیکھا جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ they are troubled with the reports to date about جمال خشوگی. اس کے بعد ہم نے جس طرح سے فائنینشیل ٹائمز کی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ یہ میڈیا پارٹنرشپ سے باہر آ رہے ہیں خشوگی کی وجہ سے. اس کے بعد فورڈ کا بھی ہم نے بیان دیکھا کہ ڈیو ٹو اسکیجولنگ, ایون دو ہم دیکھیں کہ ٹون کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے, سافٹ ٹون ہے, the trip to the region has been cancelled. JP Morgan Chase کی جانب سے بھی جو کہا گیا, اگر ہم دیکھ بہت بڑی فائنینشیل فرم ہے, کافی زیادہ سٹیک انوالو ہیں ان کے سعودی بزنسز میں, اور جو کہ یہ پورا پروجیکٹ ہے, اگر ہم نیوم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سعودی عرب نے لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ شروع کیا تھا 2017 میں, $500 ارب کا پروجیکٹ ہے. تو $500 ارب کا پروجیکٹ جو کہ اگر ہم اس سائز کو دیکھیں, جو اس جیوگرافیکل لوکیشن میں دیکھیں جو کہ یہ شہر ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو نیوم کا پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے, اس پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے, جو سائز ہے, وہ اسرائیل سے بڑا ہے. اگر ہم اس کی لوکیشن, جیوگرافیکل لوکیشن کو اندازہ کریں, لیبنن سے اٹس ٹوائس ان سائز. سو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس میں سب کو بزنس میں شیئر چاہیے ہوگا. اس پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید یہ باہر تو نہیں رہ سکیں گے زیادہ دیر, لیکن ایک جو ہم کہتے ہیں کہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس پریٹی لاؤڈ اینڈ کلیئر, کیونکہ دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے. اور جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا, یہ محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے اس کا پارٹ ہے, جو سعودی اکانومی کو مزید کے لیے بہتر بنانے کا ایک حصہ ہے. That's right. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 30 ہزار جابز کو کریٹ کریں گے اگلے 2 سے 3 سال میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سعودی عرب کی انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں سلیکن ویلی میں خاص طور پہ, تو بہت بڑی کمپنیز ہیں. اوبر میں اٹسیلف ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ بھی سلیکن ویلی میں کافی حد تک انویسٹمنٹس, دونوں جو سائڈز ہیں وہ ہرٹ ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال آج ہمیں سعودی عرب کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ یہ جو انویسٹمنٹ کا جو ایونٹ وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں آئندہ ہفتوں میں, وہ ایز پر اسکیجول ہی ہوگا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنے سے انکار کر رہے ہیں, سعودی عرب اسی پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ فار دس انفارمیشن. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ کی طرح ان کا ملک بھی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور آسٹریلوی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے پر غور کر سکتا ہے. موریسن نے یہ بیان سڈنی میں ایک اہم ضمنی انتخاب سے پہلے دیا ہے. صرف 4 روز رہ گئے اس ضمنی انتخاب میں. بعض حلقے اسے علاقے کی یہودی آبادی کا ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش قرار دے رہے ہیں. آسٹریلیا کے ایک بڑے تجارتی پارٹنر انڈونیشیا سمیت 13 عرب ملکوں کے سفیر کینبرا پر اب زور دے رہے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات نہ کرے جن سے مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. چین نے IMF سے قرض لینے کی پاکستان کی درخواست کی حمایت کی ہے, لیکن ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اس کا پاک چین اقتصادی تعاون پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیل بر وقت حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. ہر رات دنیا بھر میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں. آج خوراک کا عالمی دن ہے اور اقوام متحدہ کا گول ہے کہ سن 2030 تک یعنی اگلے 12 سالوں میں دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے.
عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق ہر سال کھیتوں، گوداموں، دکانوں اور گھروں میں 1.3 ارب ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کا اگر 1/4 بھی صرف بچا لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ پاکستان میں کم از کم 38% بچے غذائیت کی کمی کے باعث مناسب نشو و نما نہیں پا رہے، اور اس مسئلے کا اثر صرف ان کے بچپن تک ہی محدود نہیں رہتا، یہ بچے بڑے ہو کر بھی اکثر کمزور رہتے ہیں اور ملک کی معیشت میں بھرپور حصہ نہیں ڈال پاتے۔ انہیں لاحق بیماریوں اور ان کی صلاحیتوں میں کمی سے پاکستان کو سالانہ $7.5 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بچوں کی اچھی نشو و نما یقینی بنانے کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے، بتا رہی ہیں سمن خان۔ روبی انور لاہور کے نواحی علاقے لبو پورے سے خانقاہ ڈوگرا میں قائم بنیادی مرکز صحت آئی ہے۔ مجھے نا اس کی ایک لائر تھا نا وہ نیچے کو یعنی وزن ایک سائیڈ پہ یہ رکھ دی۔ اس کا مقصد اپنی 3 سالہ بیٹی نوری کا معائنہ اور اس کے لیے طاقت کی ادویات کا مفت حصول ہے۔ یہ تھوڑی کمزور ہے اور جبکہ یہ ہوئی ہے نا پیدا تب کا ہم اس کو چیک کروا رہے ہیں۔ جب یہ چلتی ہے تو اس کی نا ایک ٹانگ کی طرف اور سیدھے کاندھے نہیں آتے، تھوڑا سا مطلب نیچے کو ہو جاتا ہے۔ طبی معائنے کی رپورٹ کے مطابق نوری غذائی قلت کا شکار ہے۔ ماہرین صحت کی رائے میں پروٹین، آئرن اور وٹامنز کا صحیح مقدار میں جسم کو نہ ملنا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ غذائی جو اجزاء ہیں یہ پراپر مقدار میں اور پراپر ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ جو ہے غذائی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریوں کا بآسانی شکار ہو جاتا ہے۔ 2011 کے نیشنل نیوٹریشنل سروے میں 33.7% بچوں کا غذائی کمی کا شکار ہونا اور 17.5% بچوں کے قد میں بڑھوتری نہ ہونے کا مسئلہ سامنے آیا تو محکمہ صحت پنجاب کے لیے ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جنوبی پنجاب میں ایسے کیسز کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ 4 جو ہمارے جو سیکٹرز ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاپولیشن ہے، واش سیکٹر، ان کو لے کے ہم نے 11 ساؤتھ کی ڈسٹرکٹس میں یہ شروع کیا ہوا ہے اس کام کو۔ 2 چیزوں کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے اپنا 6 ماہ تک، اس کو ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ کرے، کوئی اور چیز نہ دے، اس کی ریزسٹنس بھی بڑھے گی، میل نیوٹریشن بھی نہیں ہوگی۔ سملرلی جب وہ پریگننٹ ہے تو اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھے تو اس سے میرے خیال میں یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ توڑ دینا ٹھیک ہے تو 2 گھنٹے غذائی قلت کا شکار بچوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری محکمہ صحت نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر سونپی ہے، جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں موجود ہر بچے کا اندراج اور معائنہ کرتی ہیں۔ ویٹ فار ہائٹ، اسی طرح ویٹ فار ایج، یہ ڈفرنٹ کرائٹیریاز ہیں جو WHO ریکمینڈ کرتا ہے، جس کو ہم گروتھ چارٹس کہتے ہیں، اور انہی گروتھ چارٹس کو بیسیکلی کمیونٹی سٹاف جو ہے بچوں کی وزن، قد اور ان کے حساب سے اس میں پلاٹ کرتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم انہیں قائل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے دوائی بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں جھگیوں میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق اس مسئلے کی جہاں بڑی وجہ ناخواندہ اور پسماندہ طبقے کے معاشی مسائل ہیں، وہیں کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی اکثر بچوں کی موثر نشو و نما کے لیے مناسب غذائیت سے متعلق ناکافی علم اس کے حل کی راہ میں حائل ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملکوں میں کہیں زیادہ خوراک ضائع کی جاتی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ دکانوں اور گھروں میں کچرے کے ڈبے میں جاتا ہے۔ ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن DC کی حکومت گلی سڑی خوراک کو بھی اب ضائع نہیں ہونے دے رہی۔ واشنگٹن DC کے رہائشی ڈیوڈ اپنے گھر میں خراب ہو جانے والے پھل، سبزیوں اور کھانے کو کوڑے میں نہیں پھینکتے، بلکہ انہیں فریز کر کے ہر ہفتے یہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ اس میں ایک آلو بخارا بھی ہے جو میں کھا نہیں سکا۔ میں خراب کھانے کو فریز اس لیے کرتا ہوں کہ یہ گھر میں بو پیدا نہ کرے۔ اور یہ خراب کھانا اکٹھا کرنے والا واشنگٹن DC کا پبلک ورکس کا محکمہ ہے، جن کا فوڈ ویسٹ ڈراپ آف پروگرام خراب کھانے کو بھی استعمال میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ بھر میں پیدا ہونے والے کھانے کا تقریباً 40% ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ملک کی سطح پر بلکہ شہری سطح پر بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ضائع ہوتے ہوئے کھانے کو بچایا جا سکے، اور DC فوڈ ویسٹ ڈراپ آف پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے گھروں میں ضائع ہو جانے والے کھانے کو اکٹھا کیا جاتا ہے،
एनी वाइट इस प्रोग्राम को मैनेज करती हैं। हमने इस साल जनवरी से अब तक 2,45,000 पाउंड खाना इकट्ठा करके इसको खाद बनाने के लिए भेजा है। हासिल होने वाली खाद शहरियों को अपने घरों के बागात के लिए मुफ्त दस्तयाब होती है। ये प्रोग्राम डीसी की मेयर ने साल 2017 में अर्थ डे पर शहर के बासियों की मदद से शुरू किया था और इसका एक मकसद शहर की आलूदगी को कम करना भी था। क्योंकि ऐसा खाना जब आप कूड़े की तरह जमीन में दबा देते हैं तो इससे मीथेन और दीगर ऐसी गैसें खारिज होती हैं जो माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। वाशिंगटन डीसी की हुकूमत इस हवाले से लोगों में आगाही पैदा करने में भी खासी कामयाब रही है। इस प्रोग्राम की वजह से मुझे खाने जाया करने का मलाल कम होता है। सिर्फ इस एक जगह पर हम 4 घंटे में 1800 पाउंड तक खाना इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी की हुकूमत गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के साथ मिलकर होटलों में बच जाने वाला खाना बेघर लोगों तक पहुँचाने का इंतजाम भी कर रही है। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अब कुछ बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अमेरिकी फौज उन जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लेजर्स के इस्तेमाल पर अब गौर कर रही है जो फिजा में दूसरे जहाज़ों की परवाज को यकीनी बनाते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी फौज के लिए फिजा में ईंधन भरने का तकरीबन तमाम काम इस जैसे हवाई टैंकर्स करते हैं। ये ताज़ा तरीन किस्म बोइंग KC-46 पेगासस टैंकर ऐसी टेक्नोलॉजी से लेस है जिससे ये आसानी से दुश्मनों को नजर नहीं आता। मुश्किल से नजर न आने का मतलब बिल्कुल दिखाई ना दिया जाना नहीं, और यही बड़ा मसला है टैंकर्स का और इन बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स तैयारों का जिनमें वो ईंधन भरते हैं। इनके इंतहाई गैर महफूज होने के बायस ही हमें अपने टैंकर्स को दुश्मन के खतरे के हिसाब से दूर रखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जहाज दुश्मनों के इलाके तक इतनी दूर तक नहीं जा सकते कि दोबारा ईंधन भरने के लिए वो वापस टैंकर्स तक न आ सकें। एयरफोर्स के जनरल कार्लटन एवरहार्ट ने VOA को बताया कि इस मसले के लिए अमेरिकी एयरफोर्स एक गैर रवायती हल पर काम कर रही है। मैंने कहा, भाई मुझे एक लेजर चाहिए, मुझे अपने जहाजों को महफूज बनाना है, और देखिए तकरीबन 2 सालों में हम एक जहाज पर लेजर आजमाएंगे। अगर ये सुनकर स्टार वॉर्स के जंग के मनाजर जहन में आते हैं जिसमें लेजर से मुखालिफिन पर हमला होता है, तो कार्लटन एवरहार्ट कहते हैं कि ये आइडिया वो नहीं। क्या ये हमले का हथियार है? नहीं, ये खालिस्तन दिफा के लिए है। एरोस्पेस के माहिर टॉड हैरिसन वाज़े करते हैं, लेजर बुनियादी तौर पर किसी और तैयारे के सेंसर्स को नाकारा करने, आने वाले किसी मिसाइल को मार गिराने, और अगर लेजर मजीद ताकतवर हो तो इसे दूसरे तैयारे या मिसाइल में सुराख कर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैरिसन का कहना है कि दिफाई लेजर्स के मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने से कबल इनकी कई साल की जांच पड़ताल होनी है, लेकिन वो कहते हैं कि जनरल एवरहार्ट के ख्वाब को इस टेक्नोलॉजी में डालने का एक बड़ा फायदा होगा। लेजर के दिफाई निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल की अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ मजीद बरकी ताकत चाहिए और ये मुसलसल वार करती रहेगी, लिहाजा आपके पास लामहदूद शॉट्स हैं। अमेरिकी फौजी हुकाम का कहना है कि इन छोटे शॉट्स का मैदान जंग में बड़ा असर होगा। ये हमें स्टेशन पर रहने की इजाजत देता है। ये हमें जंग लड़ने की सूरत में लड़ाका और बम्बार तैयारी की हमायत करने में मदद देगा। तो जी हाँ, वो चीजें अभी आ रही हैं और मैं इस बारे में बहुत पुरजोश हूँ। एयरफोर्स हुकाम उम्मीद रखते हैं कि वो अगले दहाई में इन टैंकर्स पर लेजर की टेक्नोलॉजी शामिल कर सकेंगे। कार्ला बैब के साथ इमरान जदून, उर्दू VOA। और अब कुछ बात हमारे माहौल की। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे से जनूबी एशिया में 80 करोड़ अफराद बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। ये नतीजा है आलमी बैंक के एक मुताले का। मौसमियाती तब्दीली के असरात तो हम अपने इर्द गिर्द देख ही रहे हैं, अब जरूरत है इन तब्दीलियों के साथ खुद को बदलने की। इसकी एक मिसाल नजर आ रही है बांग्लादेश में, जहां नशेबी इलाकों में सैलाबों के बावजूद बच्चों की तालीम जारी रखने की कोशिश की जा रही है, एक सादा लेकिन मुनफरिद तरीके से। मुसम्मात रेखा के बड़े कजन्स तालीम हासिल करने से महरूम रहे। इसकी वजह थी उनके दूर दराज इलाके में वाक़े छोटे से गांव का अक्सर सैलाबों की वजह से करीबी स्कूल से कट जाना। लेकिन 7 साला रेखा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रही है जो कश्ती पर बनाया गया है। मुझे स्कूल पसंद है क्योंकि जब पानी में हमारे घर डूब जाते हैं तब भी ये साल भर जारी रहता है। हम बारिश के मौसम में भी स्कूल जा सकते हैं। आज ढाका के शिमाल मगरिब में 175 किलोमीटर दूर चौलन बेल इलाके में ये तैरने वाले स्कूल दरियाओं और झीलों के किनारे हरकत में रहते हैं। ये स्कूल बांग्लादेश के गरीब तरीन इलाकों में इन बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका फराहम कर रहे हैं जो इससे महरूम थे। मुसम्मात झरना 2 बच्चों की मां है। उन्होंने अपनी जवानी का अरसा सैलाब और तूफान में गुजारा, जब सैलाबों के बाइस करीबी स्कूल्स तक
पैदल जाना नामुमकिन हुआ करता था। अब सैलाब के दौरान भी बच्चों को गैर हाजिर होने की कोई फिक्र नहीं होती। इलाके के बहुत से स्कूल सैलाब में डूब जाते हैं, लेकिन ये जारी रहता है। अगर बच्चे ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से स्कूल नहीं जा सकते तो फिर स्कूल को उनके पास जाना चाहिए, और ये तैरने वाला स्कूल, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग सेंटर और प्ले ग्राउंड मैंने यही जहन में रखकर डिजाइन किया है। मोहम्मद रिजवान शीदुलाई शानीर भर शांगस्ता चैरिटी से मुंसलिक हैं, जो चौलन बेल इलाके में 20 से ज्यादा तैरने वाले स्कूल चला रही है। छोटे साइज के स्कूल्स में डेस्क, कुर्सियां और दीगर सहूलियात मौजूद हैं, जबकि बड़े साइज के डिजाइन्स में झूले तक लगाए गए हैं। दिन में बच्चों का स्कूल खत्म होने के बाद रात में यहाँ किसानों को बढ़ती हुई मौसमियाती शिद्दत से निपटने के लिए ज़राअत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। कितना सादा और अच्छा सा आइडिया है। वेल, प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं बॉलीवुड के कैपिटल मुंबई। भारत के शहर में फिल्मी सितारों की एक झलक देखने के लिए लोग दूर दूर से तवील सफर तय करके आते हैं और अदाकारों के घर के बाहर घंटों इंतजार करते हैं। ये अलग बात है कि इन सुपरस्टार्स की झलक बस किस्मत वालों को ही मिलती है। फैंस की दीवानगी देखने के लिए हमारी साथी ऋतुल जोशी भी दिल्ली से गई मुंबई, 3 ऐसे फिल्मी सितारों के घर जहां चाहने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। मुंबई, ख्वाबों के इस शहर में न जाने कितने लोग अपने सपनों की मंजिल तलाशते हुए आते हैं। कई लोगों की तलाश चंद घरों के दरवाजों पर थम जाती है। ऐसा ही एक पता है मन्नत लैंड्स एंड। ये बॉलीवुड के बादशाह कहलाए जाने वाले शाहरुख खान का घर है। इसका नाम मन्नत लैंड्स एंड नहीं चाहिए, मन्नत वेयर द जन्नत बिगिंस ऐसा चाहिए था। बॉम्बे में आने के बाद अगर शाहरुख खान का बंगला ना देखे तो कोई ये कुछ अधूरा सा रह जाएगा। मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पर, मैं 2 घंटे और खड़ा हो सकता हूँ अभी देखने के, और मैं कल भी आऊँगा देखने के लिए, मैं परसों भी आऊँगा। जब तक नहीं देखूंगा जब तक मैं जाऊँगा नहीं। दीवानगी के आलम में फैंस अपने पसंदीदा फिल्म स्टार्स के दरवाजों पर घंटों घंटों भी हंसते हुए गुजार देते हैं। ऐसे में अगर अपने फेवरेट स्टार की महज एक झलक भी मिल जाए तो वो उस कतरे की तरह होती है जिसमें चाहत का पूरा समंदर सिमट जाता है। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के लिए दिलों में मोहब्बत का यही समंदर समाये हर इतवार फैंस का हुजूम उनके घर जलसा पर उमड़ता है। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के। इतवार को जलसा के दरवाजे चंद पलों के लिए अमिताभ की झलक दिखलाने को जरूर खुलते हैं। दिल्ली से आई हूँ, सिर्फ अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए हर साल आते हैं। मैं तीसरी बार आई हूँ देखने उनको। आज उनको एक झलक देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सपना पूरा सच हो चुका है। आज तक बस पिक्चरों में देखा था, मैंने टीवी में देखा था, तो मैं यहाँ के बहुत एक्साइटेड हूँ। बॉलीवुड के एक और हिट स्टार सलमान खान बंगले के बजाय इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते हैं। इस बालकनी पर वो अक्सर फैंस को झलक दिखला जाते हैं, जिसकी उम्मीद में लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों का घर दिखाता हूँ, देखो ये फैमिली है, ये सलमान खान का घर वगैरह देखने रुकी है यहाँ पर। उनके एक्शन फिल्म स्टाइल बहुत पसंद है हम, इसलिए हम बड़ी दूर से देखने आए। जब तक मुझसे आके बात नहीं करेगा मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। मैं तो सुपरमैन सलमान दा फैन, जो लेवे पंगा कर दूं मैं। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, मुंबई। फैंस की मोहब्बत ही है जो इन अदाकारों को सुपरस्टार बनाती है। यहाँ पे खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।